السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے اطیب المنح، مصطلح الحدیث کی جو ایک مختصر کتاب ہے اس میں وہ ہے روایت الاقرانی والمدبج۔ روایت الاقرانی والمدبج، اقران جو ہے یہ قرین کی جمع ہے، قرین، اور مدبج جو ہے اس لفظ کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ تو اقران کا ایک دوسرے سے روایت کرنا اور حدیث مدبج یا روایت مدبج کون سی ہے؟ پہلے ہم آتے ہیں روایت الاقران کی طرف، تو کہہ رہے ہیں القرینانی ہم المتقاربانی فی السن والاخذ عن المشائخ۔ القرینانی دو ایسے ساتھی، ہم ال ہم المتقاربانی کہ وہ دونوں قریب قریب ہیں، کس چیز میں؟ فی السن، عمر میں، والاخذ عن المشائخ، اور مشائخ سے علم حاصل کرنے میں، مشائخ سے احادیث کو لینے میں، وہ دونوں قریب قریب ہیں۔ عمر کے اندر بھی قریب قریب ہیں اور مشائخ سے احادیث کو لینے میں بھی وہ دونوں کیا ہیں؟ قریب قریب ہیں، تو اس کو کہیں گے روایت الاقران۔ روایت الاقران کہہ رہے ہیں کیا ہوتی ہے؟ وَهُوَ أَن يَرْوِيَ قَرِينٌ عَنْ قَرِينِهِ، کہ ایک ساتھی اپنے ساتھی سے روایت کرے۔ دو لوگ ہیں، دونوں ہم ایک تقریباً عمر بھی ان کی برابر برابر ہے، ایک کی عمر 50 سال ہے، دوسرے کی عمر 55 سال ہے، یا دونوں کی 50 ہے، تو عمر میں بالکل قریب قریب ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے اگر روایت کرتے ہیں، کا روایت الاعمش عن التیمی، جیسے کہ اعمش کا تیمی سے روایت کرنا، تو اب یہ دونوں بالکل زمانے کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے وہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، تو ان کی ایک دوسرے سے جو روایت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اس کو کہیں گے روایت الاقران۔ اقران قرین کی جمع یعنی ساتھیوں کا، ہم اثر لوگوں کا ایک دوسرے سے روایت کرنا۔ اب آتے ہیں دوسری قسم کی طرف، اور وہ ہے المدبج بفتح الدال المہملہ، جو دال کی زبر کے ساتھ یعنی مدبج۔ اچھا، قدیم عربی کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر جو الفاظ کا اعراب بیان کیا جاتا تھا نا، وہ اس طرح بیان کیا جاتا تھا، مطلب دال، صرف دال نہیں لکھا جاتا تھا کہ کہیں بعد کے زمانوں میں حرف خط میں کوئی تبدیلی ہو، یہ دال کی بجائے دال نہ ہو جائے، یہ مدبج کی بجائے مدبج نہ ہو جائے، تو وہ کیا ساتھ لکھتے ہیں؟ المحملہ۔ محملہ کا مطلب ہوتا تھا بغیر نقطے کے جو ہوتی ہے دال، یعنی دال اور ذال میں یہ فرق ہے کہ دال جو ہے وہ بغیر نقطے کے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دال کے لیے استعمال کیا کرتے تھے محملہ، وہ دال جو محمل ہے اس کے فتح کے ساتھ۔ وہ تشدید الباء الموحدہ، اور موحدہ کہتے ہیں نا ایک نقطے والی کو، تو با جو کہ ایک نقطے والی ہے اس کے، اس کی تشدید کے ساتھ، با کی تشدید کے ساتھ، اور با کیا ہے؟ مدبج، یعنی با دیکھے با کی تشدید، اور با کو انہوں نے کیا کہا؟ الموحدہ۔ موحدہ بولا جاتا تھا با کے لیے یا نون کے لیے، جن میں ایک نقطہ ہو اس کے لیے موحدہ بولا جاتا تھا، دو نقطے والے کے لیے مثنات بولا جاتا تھا، اور تین نقطے والے کے لیے مثلث بولا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے نہ صرف وہ بفتحی یا پھر اس طرح کے اعراب استعمال کرتے تھے، بلکہ آگے اس حرف کا نام بھی لیتے تھے۔ وہ دال ہے تو پھر دال کے آگے بھی کہا کرتے تھے کہ محملہ، یعنی بغیر نقطے والی دال ہے، اور با یعنی بال بال دیکھے لکھ دیا تو کافی تھا، لیکن نہیں، بعد بھی آنے والے وقتوں میں شاید با کے ساتھ ایک نقطہ کر کے یہ یا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور یہ مدبج جو ہے یہ مدیج ہو جائے، تو وہ بہت احتیاط کرتے ہوئے ساتھ موحدہ لکھ دیا کرتے۔ موحدہ کا مطلب ہے کہ جو ایک نقطے والی ہے، مطلب یہ با کی بات ہو رہی ہے، دو نقطے والی یا کی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ مطلب علماء لغت جو ہیں یہ ان کی ہمیں اس سے محنت پتہ چلتی ہے، اور کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے مدبج یہ کس سے نکلا ہے؟ مأخوذ من دیباجتی الوجہ، یہ ماخوذ ہے، یہ لفظ نکلا ہے چہرے کی دونوں اطراف سے، دونوں سائڈوں سے۔ دیباجتینی اصل میں تھا دیباجتینی، نون بھی تھا، وہ نون گر گیا تو یہ ہو گیا دیباجتی الوجہی، چہرے کے دونوں طرف سے یہ لفظ نکلا ہے۔ وہما الخدانی، اور اس سے مراد دو گال ہیں، ان دونوں، کیونکہ انسان کے چہرے کے جو دو گال ہیں نا وہ سائز میں اور شکل میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اس سے یہ نکلا مدبج، چہرے کی دونوں سائڈیں، کیوں؟ لتساویہما
و تقابلہما، ان دونوں کے برابر ہونے اور ایک دوسرے کے ہم مقابلہ ہونے کی وجہ سے یہ مدبج کا لفظ چہرے کی دونوں سائڈوں سے لیا گیا۔ وہ ہوا اصطلاحاً، اصطلاحی طور پر کیا کہتے ہیں، ان یروی القرینانی، کے دو ساتھی روایت کریں، کل منہما عن الاخر، ہر ایک ان میں سے ایک دوسرے سے روایت کرے، کا روایت ام المومنین عائشہ عن ابی ہریرہ و روایتہ عنہا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنا، دونوں ایک دوسرے سے روایت کریں تو یہ مدبج ہو جائے گا۔ تو پھر اقران اور مدبج میں کیا فرق ہو گیا؟ ہاں جی بتائیے، سمجھ آئیے آپ کو؟ اقران اور مدبج میں کیا فرق ہے، بتائیں، کون بتائیں گے؟ روایت الاقران اور المدبج میں کیا فرق ہو جائے گا؟ اگر ایک ساتھی دوسرے سے روایت کر رہے تو یہ روایت الاقران ہوگی، اور اگر دونوں ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں تو یہ مدبج ہوگی۔ یہ ان سے روایت کر رہے ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی روایات کو لے رہے ہیں، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مدبج۔ اور اگر بس ایک ہم اثر ہیں، ایک ہی زمانے کے ہیں اور ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں تو یہ ہوگا روایت الاقران۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ وَكَ روایت مالک والاوزاعی، امام مالک اور امام اوزاعی کا ایک دوسرے سے روایت کرنا، و روایت احمد بن حنبل و علی بن المدینی، احمد بن حنبل اور علی بن مدینی کا ایک دوسرے سے روایت کرنا، کل عن الاخری، ہر ایک کا دوسرے سے روایت کرنا۔ اب کہہ رہے ہیں والمدبج اخص مطلقا من الاقرانی، مدبج جو ہے نا یہ مطلق طور پر یہ خاص ہے اقران سے۔ کیوں خاص ہے؟ کیونکہ مدبج میں ٹو سائیڈڈ ہوتی ہے، مطلب ایک دوسرے سے اور دوسرا پہلے سے روایت کر رہا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ اقران سے خاص ہو گئی ہے۔ وَمِن فوائد وَمِن فوائد معرفت هذا النوع، اس قسم کی پہچان کے فوائد میں سے ہے الامن، اس چیز سے امن والا ہو جانا، من ان یذن زیادت فی السند، کے سند میں زیادتی کا گمان کیا جائے، او یذن، یا یہ گمان کیا جائے ابدال عن بالواو، کہ یہاں عن جو ہے وہ کہیں واو سے تو نہیں بدل گیا۔ تو کیونکہ دیکھیں مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ عن ابی ہریرہ کو، مطلب ام المومنین حضرت عائشہ اگر یہ کہہ رہی ہیں عن ابی ہریرہ تو اس کا مطلب ہے وہ ابو ہریرہ سے روایت کر لی ہیں، لیکن اگر آپ عن کی بجائے واو لگا دیں گے ام المومنین عائشہ و ابو ہریرہ، تو مطلب ہو جائے گا وہ دونوں ہی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ تو ایک تو اس چیز کی یہ ہو جائے، اس چیز کی تسلی ہو جائے کہ نہیں یہ روایت حضرت عائشہ ابو ہریرہ سے لے رہی ہیں، دونوں مل کر روایت نہیں کر رہے بلکہ یہ حضرت عائشہ ابو ہریرہ سے لے رہی ہیں، سند میں ایک واسطہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر واو ہو گیا تو واسطہ تو پھر کم ہو جائے گا نا، دونوں ہی روایت کر رہے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ایک تو اس چیز کا تسلی ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ سند کے اندر کوئی زیادتی وغیرہ نہیں ہوئی، بلکہ جتنے بندے ہیں اتنے ہی بندے ہیں، سند کے اندر کوئی کمی اضافہ نہیں ہوا۔ تو محدثین کی یہ بہت باریک بینی ہے کہ وہ ایسے علوم کو بھی انہوں نے باقاعدہ نکالا اور پڑھا۔ اچھا، جو روایت الاقران والمدبج ہے نا، بالکل اس کے قریب کا موضوع ہے، اس کو سمجھ کر اس کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ روایت الاکابر عن الاصاغر، اکابر کا یعنی بڑوں کا چھوٹوں سے روایت لینا، و عکس ذالک، اور اس کا الٹ، بڑوں کا چھوٹوں سے روایت لینا اور چھوٹوں کا بڑوں سے روایت لینا۔ کہہ رہے ہیں ہی روایت الشخص عمن دونہ فی السن، کسی بندے کا روایت کرنا اس شخص سے عمن دونہ جو اس سے چھوٹا ہے، فی السن عمر میں، او فی العلم یا علم میں، والحفظ اور حفظ میں۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دوسرے سے علم، حفظ اور عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا بندہ اس چھوٹے سے روایت کر رہا ہوتا ہے، تو محدثین اس میں کوئی شرم نہیں محسوس کیا کرتے تھے کہ میری عمر 50 سال ہے، میں اس 30 سال والے شخص سے کیوں روایت کروں، یا میں امام ہوں اور یہ عام راوی ہے میں اس سے کیوں روایت کروں۔ کا روایت محمد ابن شہاب الزہری، امام زہری کا روایت کرنا عن مالک، مالک سے۔ اب امام زہری جو ہے وہ امام ہے، امام مالک سے بھی بڑے امام ہے عمر کے اندر، علم کے اندر، لیکن وہ روایت کر رہے ہیں۔ وہ روایت مالک نا عبداللہ ابن دینار، اور امام مالک روایت کریں عبداللہ بن دینار سے، حالانکہ امام مالک بڑے ہیں۔ وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ، اور اسی قسم میں سے ہے روایت الصحابۃ یعنی تابعین۔ آپ حیران ہوں گے کبھی کبھار جو صحابہ کرام ہیں وہ تابعین سے بھی روایت کرتے ہیں، کہ روایت العبادلہ، جیسے کہ عبادلہ صحابہ کرام، 4 صحابہ کرام جن کو عبداللہ
کہا جاتا ہے ان کا روایت کرنا وغیرہم یا ان کے علاوہ دیگر صحابہ کا روایت کرنا عن کعب الاحبار، کعب الاحبار سے۔ اب کعب الاحبار جو ہیں وہ جن کے پاس خاص کر بنی اسرائیل کی روایات کا بڑا علم تھا، اب یہ ان سے روایات کو لے رہے ہیں، مطلب صحابہ کرام تابعی سے روایت کو لے رہے ہیں۔ تو یعنی یہ بڑے بڑے جو ہیں وہ مقام و مرتبے میں وہ چھوٹوں سے روایت کو لے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وہ روایت الآبائی عن الابناء، اور باپوں کا بیٹوں سے روایت کرنا کہ بیٹے کو اللہ نے علم عطا کر دیا تو باپ بیٹے سے روایت کر رہے ہیں، ایسی بھی شکلیں ملتی ہیں۔ وَمِن فَوَائِدِ مَعْرِفَةِ هَذَا النَّوْعِ، اچھا اس قسم کو جاننے کا کیا فائدہ ہے، کیا ہوگا اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مقام و مرتبے یا عمر یا علم حفظ میں بڑا ہے اور اپنے سے چھوٹے سے روایت کر رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں الامن، اس چیز سے امن میں آ جانا، اس چیز سے آپ بے خوف ہو جائیں، من ان یذن القلب فی السند، کہ سند کے اندر الٹ نہ ہو گیا ہو، نہیں اصل میں یہ ایسے تھی کہ کعب روایت کر رہا تھا عبداللہ بن عمر سے، اور یہاں پر عبداللہ بن عمر روایت کر رہے ہیں کعب سے، تو ہاں جی عبداللہ بن عمر ہی روایت کر رہے ہیں کعب الاحبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحابی ہیں لیکن وہ تابعی سے روایت کرتے ہیں، تاکہ یہ آپ کو بے خوف ہو جائے کہ نہیں سند الٹ نہیں ہوئی بلکہ سند ٹھیک ہے، بعض اوقات بڑے بھی چھوٹوں سے روایت کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کیوں؟ لین العادت، کیونکہ جو عمومی طور پر عادت ہے نا، جرت، الحمدللہ، عادت اس چیز پر جاری ہوئی ہے بھی روایت الاصاغر یعنی الاکابر، کے چھوٹے بڑوں سے روایت کرتے ہیں، عام طور پر ہوتا ہے ایسے ہے کہ چھوٹے بڑوں سے روایت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ بڑے چھوٹوں سے بھی روایت کر لیتے ہیں۔ اب دوسری جو قسم تھی وہ روایت الاصاغر یعنی الاکابر، چھوٹوں کا بڑوں سے روایت کرنا ہے، ہی یا روایت الشخص عمن فوقہ، یہ کسی شخص کا روایت کرنا اپنے سے اوپر والے سے، فی السنی عمر میں، او فی العلم یا علم میں، والحفظ اور حفظ میں، عمر علم حفظ کے اندر کسی چھوٹے شخص کا بڑے سے روایت کرنا، اور یہ تو کہہ رہے ہیں وہی طریقہ المسلوکہ، یہ تو وہ طریقہ ہے جس پر چلا گیا، مطلب یہ تو عمومی طریقہ ہے نا کہ چھوٹے بڑے سے روایت کرتے ہی ہیں، یہ تو عام طور پر محدثین میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ، اور کہتے ہیں اسی قسم میں روایت الابناء عن الآباء، بیٹے باپوں سے روایت کرتے ہیں، وعن الآباء عن الاجداد، اور باپوں سے روایت کرتے ہیں یا اور وہ دادوں سے روایت کرتے ہیں۔ تو ہمیں سند کے اندر اس طرح کے لطیف قسم کے باریک بینی والے نقطے ملتے رہتے ہیں۔ اگر آپ تفصیل کے ساتھ جو احادیث کی کتب ہے وہ پڑھیں تو اساتذہ کرام ایسے نقطوں کے آنے پر اپنے طلباء کو جو ہے وہ متنبع کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر یہ والا نقطہ آیا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ روایت الاقران اور مدبج میں تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیں، یہ تھوڑا مجھے جی کلیئر نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کال پر ہیں، اقران کیا ہے کہ دو ساتھی بالکل ہم عمر ہیں، قریب قریب کی عمر کے ہیں، اور ان میں سے ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، تو یہ ہوگی روایت الاقران، ٹھیک ہے؟ دو بندے بالکل عمر میں قریب قریب ہیں، اس کی عمر بھی 50 سال ہے، اس کی عمر 52 ہے، اور یہ 50 سال والا 52 سے روایت کر رہے ہیں یا 52 والا 50 سال والے سے روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس ایک ون سائڈ ہے، ایک بندہ دوسرے سے روایت کرے، تو یہ اقران روایت الاقران ہے۔ مدبج تب ہوگا جب دونوں ایک دوسرے سے روایت کریں گے، یہ 50 سال والا 52 سال والے سے، 52 سال والا 50 سال والے سے، دونوں ایک دوسرے کی حدیث کو لے رہے ہیں، تو تب یہ مدبج ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ مطلب ٹو سائیڈڈ ہے، دونوں اگر لے رہے ہیں ایک دوسرے کی حدیث کو تو مدبج، اور اگر ایک بندہ بس دوسرے سے روایت کرے تو یہ اقران۔ کلیئر ہے انشاءاللہ؟ جی جزاکم اللہ خیر۔ آمین وإیاکم۔ چلیے جی بارک اللہ فیکم، پھر آج انہی دو موضوعات پر اکتفا کرتے ہیں، لیکچر بھی میں اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ، ابھی پچھلے ہفتے والا غالباً اپلوڈ نہیں ہوا، تو آپ پھر دوبارہ بھی اس کو سن لیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔